نہیں رہتی، گر جایا کرتی. اور باپ وہ ایک عظیم ڈرائیور ہے جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے گھر کی گاڑی کو چلاتا ہے. اور باپ وہ ایک عظیم محافظ اور مجاہد ہے جو ساری زندگی اپنے خاندان کی حفاظت کرتا رہتا ہے. اور باپ کے بارے میں دنیا کے تمام مفکرین اور مدبرین کے جملے پیچھے رہ جاتے ہیں. یہ تمام دنیا کے سکالرز کے جملے تھے، لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ آتا ہے دنیا کے تمام مفکرین اور مدبرین کے جملے پیچھے رہ جاتے ہیں. مصطفیٰ کا ایک جملہ سب جملوں پر سبقت اختیار کر جاتا ہے. کسی نے کہا کہ باپ بہترین محافظ ہے، کسی نے کہا کہ باپ بہترین ڈرائیور ہے، کسی نے کہا کہ باپ عمارت کا ستون ہے، کسی نے کہا کہ باپ گھر کا دروازہ ہے. جب صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھتے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا الوالد اوسط کا باب الجنہ، لوگوں اللہ نے تمہارے لیے باپ کو جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا. آپ ساری زندگی ماں کی خدمت کریں، ماں کو راضی کریں، ماں کی تابع داری کر لیں، اگر باپ ناراض ہے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اسی کو میرے مصطفیٰ نے بیان کیا، فرمایا من ارضا والدیہ فقد ارضا خالقہ، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا اس نے اپنے خالق کو راضی کر لیا. ومن اسخط والدیہ فقد اسخط خالقہ، اور جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا وہ سمجھے اس نے اپنے خالق کو ناراض کر دیا. تو ماں باپ میں سے ماں کو اعلیٰ مقام ملا ہے، لیکن باپ کا بھی ایک خاص مقام ہے. اور باپ کون ہے؟ باپ جب دن دہاڑی لگانے کے لیے نکلتا ہے نا، باپ کسی کام کاج کے لیے چلتا ہے تو یہ مت بولنا باپ کے قدموں سے اٹھنے والی دھول تیرے لیے جنت کا راستہ تعین کرتی ہے. اور باپ جب تیرے لیے روٹی روزی کما کے لاتا ہے، خواہ وہ اپنے ملک میں کام کاج کرے، محنت و مزدوری کرے، یا بیرون ملک کی سفر کی طوالتیں برداشت کرے، وہ کہیں دور بھی چلا جائے، جب باپ محنت اور مزدوری کرتا ہے تو جملہ سنیے، باپ کے پیشانی سے جب پسینے کے قطرات ٹپکتے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ پسینے کے قطرات نہیں، وہ اولاد کے لیے جنت کے موتیوں کی مانند ہے. وہ اولاد کے لیے جنت کے موتیوں کی مانند ہے. باپ کو ذرا سمجھئے باپ ہے کیا. وہ حضرت امام سفیان ثوری کی داڑھی کیوں روشن اور منور تھی؟ آپ نے فرمایا بیٹا جب باپ کی پائنتی میں بیٹھتا ہوں اور باپ کے قدم دابتا ہوں، بار بار میری داڑھی باپ کے قدموں کو چھو جاتی ہے، اور جس کی داڑھی نے باپ کے قدموں کا بوسہ لیا ہو اس کی داڑھی سے پھر ہیرے جواہرات نہیں ڈلیں گے تو اور کیا ڈلے گا. باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے. باپ کے بارے میں صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. اور ماں کے قدموں تلے رب تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہے. یہ کائنات میں دونوں عظیم ہستیاں ایسی ہیں کہ کائنات میں ان جیسی ہستی انسان کو کائنات میں کہیں سے بھی نہیں مل سکتی. اور کسی مفکر نے کہا تھا کہ باپ کے سامنے اونچا نہ بول، کل کو تیری اولاد تیرے سامنے اونچا بولے گی. باپ کے سامنے نظریں جما کے بات نہ کر، کل کو تیری اولاد بھی تیرے سامنے نظریں گاڑ کے بات کرے گی. باپ کے سامنے نظریں جھکا کے رکھ تاکہ کل کو تیری اولاد بھی تیرے سامنے نظریں جھکا کے بات کرے. اور باپ کی بات غور سے سن تاکہ تجھے دنیا والوں کی باتیں نہ سننے پڑے، اور باپ کی مجلس اختیار کر تاکہ تجھے دنیا میں کسی اور سیانے کے پاس نہ بیٹھنا پڑے. ارے باپ کی سختیوں کو جھیل تاکہ تجھے دنیا کی سختیاں نہ جھیلنا پڑے. لوگوں باپ کو سمجھیے باپ کیا ہے. باپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے جنت کا درمیانی دروازہ ہے. آپ جگہ لے لیں، کوئی پراپرٹی خریدنے لیکن اگر اس کا کوئی راستہ نہ ہو تو وہ جگہ کسی کام کی نہیں ہے. آپ جنت پا لیں گے لیکن دروغان جنت کے دروازے پہ روکیں گے اگر باپ تم پر ناراض ہے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ نے جب اس کو دیکھا ایک نوجوان کو کہ وہ گنبد میں عبادت کر رہا ہے تو آپ نے اس کو مخاطب کیا، فرمایا تجھے یہاں پہ بھوک اور پیاس نہیں لگتی اور سمندر کی تہہ کے نیچے تو محو عبادت ہے،
اس نے کہا جناب بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی لگتی ہے، لیکن جب پیاس کی شدت تڑپاتی ہے تو اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے جنت کے پھل فروٹ اور میوہ جات لے کے آ جاتے ہیں، میرے لیے جنت کی شیریں مشروبات آتے ہیں، جنت کے میوہ جات پیش کیے جاتے ہیں، اور میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں مگن رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بتا تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ اور اس بند کمرے میں سمندر کی تہہ کے نیچے تو محو عبادت ہے، یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے کہا میرا باپ معذور تھا، میں اپنے باپ کو کندھوں پہ بٹھا کے یہاں سمندر کنارے سیر کروانے آیا کرتا تھا، اور ایک دن جب میں اپنے باپ کو سیر کروا رہا تھا، میرے باپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میں اپنے بیٹے پہ خوش ہو گیا ہوں، میں اپنے بیٹے پہ راضی ہو گیا ہوں، میری روح اپنے بیٹے پہ راضی ہو گئی ہے، میری طبع اپنے بیٹے پہ راضی ہو گئی ہے، میرے مالک میں جب دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں نا تو میرے بیٹے کو دنیا والوں میں سے ایک اتنا عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا کرنا جس کا تعلق نہ زمین سے ہو نہ آسمان سے ہو۔ اس نے کہا میں ایک دن باپ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے سمندر کنارے آیا اور یہاں سیر کر رہا تھا، چہل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک یہ گنبد نما ایک کمرہ سمندر سے ابھرا، میں نے چاہا کہ میں اس میں داخل ہو کر اللہ کے کرشموں کو دیکھوں، اللہ کی قدرت کو دیکھوں، میں اس میں داخل ہوا، اب رب تعالیٰ کا فرمان ہوا اور حاطف غیبی سے میں نے آواز سنی، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے بندے آج ہم نے تیرے باپ کی دعا کو درجہ قبولیت عطا کر دیا، اور یہ جنت کا حوض اور جنت کا کمرہ تجھے دنیا میں رہتے ہوئے عطا کر دیا ہے، اگر تجھ کو یہ مقام ملا ہے تو اس کے پیچھے تیری باپ کی دعا کا صلہ ہے، اس کے پیچھے باپ کی دعا کا صلہ ہے۔ آج باپ بھی تو اپنے آپ کو پہچانے، باپ پر میرے مصطفیٰ کا کتنا کرم ہے۔ یہ باپ تو وہ تھا اگر اس کی زوجہ فوت ہو جاتی، بیٹوں کی ماں فوت ہو جاتی تو باپ کے گلے میں رسیاں ڈال کے زمانہ جاہلیت میں گلی میں گھسیٹا جاتا تھا، باپ کے اوپر پتھراؤ کیا جاتا تھا، باپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے باپ پر اس ستم ظریفی کو دیکھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا خبردار کوئی باپ کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹے، خبردار کوئی باپ پر پتھراؤ کرے، خبردار کوئی باپ کے راستے میں کانٹے ڈالے، مجھ سے سنو باپ کا مقام کیا ہے۔ حضور نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ کو اللہ نے جنت کا درمیانی دروازہ بنا دیا، یہ میرے مصطفیٰ کا احسان ہے۔ اور باپ وہ دنیا کا عظیم باپ، میں بات اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ ہمارے ہندوستان میں برے صغیر میں ایک عظیم فرما روا گزرا ہے غیاث الدین بلبن، اور ظہیر الدین بابر کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ جب اس کا بیٹا ہمایوں بیمار تھا نا تو وہ بستر علالت پہ لیٹا ہوا تھا، تو امیر ابو بکا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بیٹا بیمار ہے تو اس کے نام پہ کوئی چیز صدقہ کر، اللہ تجھے اس بیٹے کو شفا عطا فرما دے گا۔ پاس ایک اور آدمی وزیر بیٹھا تھا، اس سے اس نے پوچھا کہ کون سی چیز قیمتی ہے جو میں اپنے بیٹے کے نام پہ صدقہ کروں تو اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا کر دے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت جتنے خزانے میں جتنا خزانہ موجود ہے وہ سارا صدقہ کر، اللہ تیرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے گا۔ اب بادشاہ اور باپ کا جملہ سنیے گا، باپ کی محبت کو دیکھیے گا۔ اس نے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ خزانہ میرے بیٹے کی جان سے زیادہ قیمتی ہے؟ وہ خزانہ میرے بیٹے کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت پھر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب باپ کا حوصلہ دیکھیے، باپ کی محبت اور باپ کی شفقت کو دیکھیے، باپ کو سمجھیے باپ کیا ہے۔ اس نے کہا میں اللہ کی بارگاہ میں منت مانتا ہوں، میں 7 چکر اپنے بیٹے کی 4 پائی کے ارد گرد کاٹوں گا، طواف کروں گا منت مان کے، اور منت کیا ہوگی؟ یا اللہ میری جان لے لے، میرے بیٹے کو شفا عطا کر دے۔ یہ باپ ہے۔ یہ کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ باپ ہے، باپ۔ باپ کی محبت کو دیکھیے، اس نے اپنے بیٹے ہمایوں کے 4 پائی کے ارد گرد چکر لگائے، 7واں چکر پورا ہوا تھا، خود دل کا دورہ پڑا، نڈال ہو کر زمین پہ جا گرا، باپ کی روح کب سے انسی سے پرواز کر گئی، اللہ نے بیٹے کو شفا عطا فرما دی۔ ارے جو بیٹے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے اس کو باپ کہا جاتا ہے۔ جو یہ چاہے کہ میرے بیٹے کو شفا یابی مل جائے اور اللہ میری جان لے لے، لوگوں اسے باپ کہا جاتا ہے۔ میں آخری بات کر کے گفتگو اختتام کی جانب لانے لگا ہوں۔ دوستان گرامی قدر، یہاں دنیا میں نے بھی وقت گزارا ہے، آپ نے بھی گزارا ہے،
مزید وقت جب تک ہے ہم نے گزارنا ہے، یہ دنیا کسی کی سگی نہیں ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام، آپ کے زمانہ خلافت میں دو بھائیوں کا آپس میں جھگڑا تھا۔ میں یہ بات یہاں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ دنیا کے مال کے پیچھے ہم مارا مارا پھرتے ہیں۔ دو بھائیوں کا باپ فوت ہو گیا تو چھوٹا بھائی کہتا ہے یہ زمین میری ہے، بڑا کہتا ہے میری ہے۔ دونوں کے مابین جھگڑا تھا۔ چھوٹا ذرا سیانا تھا، اس نے کہا چلو یہ مسئلہ ہم سے تو حل نہیں ہوا، چلو جناب مولا علی پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ وہ کریں وہ ہمیں منظور ہوگا۔ بڑے نے اس بات کو قبول کر لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ جناب مولا علی پاک کی بارگاہ میں پہنچے، آپ کو بلایا گیا تو آپ نے قصہ سنا۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی زمین کے اس ٹکڑے پہ لے چلو جس زمین کا جھگڑا چل رہا ہے، اس پلاٹ میں لے چلو جس پلاٹ کا جھگڑا چل رہا ہے۔ اب جناب مولا علی پاک درمیان میں کھڑے ہیں، ایک بھائی کو اس طرف کھڑا کیا، ایک کو اس طرف کھڑا کیا، رائٹ اور لیفٹ میں دونوں کو کھڑا کیا۔ تو حضرت مولا علی پاک شیر خدا علیہ السلام کا عمل مبارک دیکھیے۔ آپ نے ایک جملہ دیا، آپ نے فرمایا اچھا میں بتاؤں زمین کی ہے کس کی ہے یا زمین بتائے زمین کس کی ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں زمین کس کی ہے یا زمین سے پوچھ کے بتاؤں کہ زمین کس کی ہے؟ تمہیں زمین بتا دے کس کی ہے۔ دونوں بھائی سناٹا چھا گیا، خاموش، لوگوں کا ہجوم ہے۔ آج علی پاک کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ وہ باب مدینہ العلم جن کو رب تعالیٰ نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا فیضان عطا فرما دیا تھا، وہ سینہ مصطفیٰ پہ اترنے والا علم سینہ علی المرتضیٰ میں منتقل ہو چکا تھا۔ آپ نے عصا جو پکڑا نا، آپ نے فرمایا سنو پھر زمین فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اور زمین فیصلہ آج علی کے حکم پر کرے گی۔ اے زمین کے پیچھے بارے دوڑنے والوں، زمین کی حصے دبانے والوں، لوگوں کا مال غصب کرنے والوں، ذرا سننا۔ حضرت مولا علی پاک نے اپنا عصا زمین پہ دے مارا، زمین کا سینہ پھٹا، زمین پر درار پڑی۔ اب زمین کے سینے سے جو آواز ظاہر ہوئی وہ سنیے گا، زمین کے سینے سے جو آواز ظاہر ہوئی، جب درار پڑی نا زمین کو، سینہ پھٹا چاک ہوا، زمین سے آواز نکلی علی پاک انہیں فرما دیے کہ میں ان دونوں کی نہیں ہوں بلکہ یہ دونوں میرے ہیں۔ جملہ سنیا نہیں، آپ نے اوپر سے گزر گیا۔ اس نے کہا زمین نے کہ میں ان دونوں میں سے کسی ایک کی نہیں ہوں بلکہ یہ دونوں میرے ہیں۔ کیوں؟ مرنے کے بعد دونوں نے میرے پیٹ میں آنا ہے۔ اے انسان ذرا سوچ، ہم نے اسی پیٹ میں جانا ہے، اسی زمین کے اندر جانا ہے۔ وہ حضرت مولانا روم نے لکھا ہے نا مثنوی شریف میں، آپ فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی یہ کہتا ہے میں سیٹ ہو جاؤں، سیٹل نہیں ہوتا۔ ساری زندگی کوشش کرتا ہے میں سیٹ ہو جاؤں، بیٹے کا کاروبار اچھا ہو جائے وہ سیٹ ہو جائے، میں نے دکان بنا لی سیٹ ہو جاؤں، میں نے اتنا جانور خرید لیے میں سیٹ ہو جاؤں، میرا کاروبار سیٹ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں وہ سیٹ نہیں ہوتا، لیکن جب دنیا سے چلا جاتا ہے نا پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب اس کو تجہیز و تکفین کر کے قبر میں اتارا جاتا ہے نا، اور قبر میں اتارنے والا جس نے گھٹنا لگا کے قبر میں اتارا تھا نا، اب وہ اعلان کرتا ہے، وہ جو ایک آدمی پائنتی کی جانب کھڑا تھا، ایک درمیان میں تھا، ایک سرہانے کی جانب تھا، تو ان میں سے ایک سیانہ بندہ پھر بولتا ہے، وہ کہتا اب اس کے کفن کی گرہ کھول دو۔ وہ جو گانٹ لگائی گئی تھی نا، کفن کو باندھا گیا تھا اوپر سے، وہ جو سرہانے کھڑا تھا اس نے سیانے بندے نے آواز دی، اس نے کہا اب اس کی گرہ کھول دو۔ مولانا روم فرماتے ہیں جب تینوں گرہ کھولی جاتی ہیں نا تو وہ سیانہ بندہ پھر اس کا چہرہ قبلہ کی طرف موڑتا ہے، اوپر سے گرہ کھلتی ہے، ساتھ ہی کہتا ہے لو چھوڑ دو اب سیٹ ہو گیا۔ بات سمجھے؟ بات سمجھ آئی؟ مولانا روم فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی روتا رہتا ہے میں سیٹ ہو جاؤں، وہ سیٹ نہیں ہوتا کیونکہ اس نے یہاں سیٹ